السلام علیکم بچوں. ہم اسلامیات کے چیپٹر ہسٹری اینڈ اباؤٹس آف قرآن کے 5ویں ٹاپک قرآن اینڈ اجماع پہ پہنچ گئے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا تفصیل ہے. اگین ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے اس کا ایک اور ٹائٹل تجویز کی ہے, ایک اور ٹائٹل رکھا ہے اس کے لیے, دی فاؤنڈیشنز آف اسلامک لا, اسلامک قانون کی بنیادیں, انڈرسٹینڈنگ دا قرآن اینڈ دا پرنسپل آف کنسنسس. قرآن کو اور کنسنسس کے یعنی اجماع کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے ہم آج یہ کام کریں گے. یہ ٹائٹل ہم نے اس کے لیے رکھا. سب سے پہلے یہاں بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں سورسز آف لا یعنی قانون بنانے کے جو ذریعے ہیں جن سے ہم قانون حاصل کرتے ہیں, گائیڈنس حاصل کرتے ہیں, وہ دو نیچر کے ہیں. ایک ہیں پرائمری, بنیادی, جو سب سے اوپر ہیں, اور وہ ہم نے پہلے ایک سوال میں پڑھ لیا ہے کہ پرائمری سورسز جو ہیں وہ قرآن اور حدیث ہیں. اب پرائمری اور سیکنڈری سورسز اگر آپس میں انٹریکٹ کریں گے اور مل کے قانون بنائیں گے تو وہ کیسے ہوگا. تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن ایک پرائمری سورس ہے, اور اس کے بارے میں ہم فنکشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں, پرووائڈز فاؤنڈیشنل پرنسپلز اینڈ ایکسپلسٹ گائیڈ لائنس, جو بالکل بنیادی قسم کے اصول ہوتے ہیں, بیسک بالکل نیچر کے قانون جن کے بغیر مذہب ہمارا مکمل ہی نہیں ہو سکتا, وہ قرآن میں بیان ہو رہے ہیں. اور اتھارٹی اس کی کیا ہے, الٹیمیٹ ان چینجبل ٹیکسٹ ہے. آپ چیلنج نہیں قرآن کو کر سکتے. قرآن کا حکم ہمارے اوپر واجب اور فرض ہے. لیکن سیکنڈری سورسز کے بارے میں دیکھیں, فنکشن ان کا کیا ہوتا ہے, ایڈریسز ایشوز ناٹ ایکسپلیسٹلی کورڈ ان دا پرائمری ٹیکسٹ. ایسی ہی بات ہم حدیث کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے, لیکن حدیث سیکنڈری سورس نہیں ہے, وہ اپنی نیچر میں بالکل قرآن جیسی ہی ہے. ہمیں قرآن ہی یہ بتا رہا تھا, قرآن کے بعد حدیث ہی ہمارے لیے مقدم ہے, فرض ہے. لیکن یہ اپنے یہ رول ویسا ہی ہے, یعنی ایکسپلیسٹلی جو چیزیں کور نہیں ہوتی قرآن و حدیث میں, ان کو پھر ایک سیکنڈری سورس بھی بنا ہوا ہے, دوسرے درجے کا قانون کا ذریعہ, وہ اجماع ہے. اور ڈیفینیشن کیا ہے, یونینمس اگریمنٹ آف ریکگنائزڈ اسکالرس. ایسے اسکالرس جن کو ہم مجتہدین کہتے ہیں, ان کا کسی ایک بات پہ اکٹھے ہو جانا, یہ بنیادی سے اس کی تعریف ہے. اور پرائمری اور سیکنڈری سورسز کا ایک بیسک کانسیپٹ بھی ہم نے انٹروڈکشن اپنا کمپلیٹ کر لیا. ہم نے کچھ کانسیپٹ کر لیا تھا. پہلے ہم قرآن کو ڈیفائن کریں گے. کیسے؟ قرآن سروز ایز دا پرنسپل سورس آف لا, شریعہ کو انکمپس کرتا ہے, رولز بتاتا ہے زندگی کے, فیتھ کے بارے میں, کانڈکٹ کے بارے میں, لیگل اوبلیگیشنز کے بارے میں. اور پھر ہم قرآن کے بارے میں آپ اپنے سادہ لفظوں میں بتا سکتے ہیں, قرآن گائیڈنس ہے, وہ انسانوں کو گائیڈ کرتا ہے, سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اور پھر آپ ایک قرآن کا ریفرنس دیں گے قرآن ہی کے بارے میں. تو قرآن سورہ بقرہ میں اپنے بارے میں فرماتا ہے, دس از دا بک اینڈ اٹ از گائیڈنس شور وداؤٹ ڈاؤٹ ٹو دوز ہو فیئر اللہ. کیونکہ دو سورسز آف لا کا ذکر ہو رہا ہے, تو پہلے وہ آپ نے ڈیفائن کر دیا. پہلا سورس قرآن تھا, دوسرا کنسنسس آف اجماع ہے. ذرا اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. یہ کیونکہ ایک نامانوس قسم کی یعنی ایسی انفیملیئر ٹرم ہے, تو ذرا اس کے پہلے ایٹیمالوجی کو یعنی اس کے لفظوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ بنا کیسے ہے. تو ڈیرائیوڈ فرام دا عربک اجماع میننگ ٹو ڈٹرمن اینڈ اگری اپون سم تھنگ. ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جانے کو, جماعت بنانے کو, گروپنگ کرنے کو, ایک ہی فیصلے پہ اکٹھے ہو جانے کا روٹ ورڈ اجماع تھا. اس سے ہم نے یہ لفظ لیا اجماع. دا میکنزم کیا ہے, یہ ہوتا کیسے ہے, ذرا سمجھ لیں اس کو. اور پھر اپنے الفاظ میں آپ لکھیں گے, the functions where the Quran and Hadith are silent relies on the collective judgment of the scholarly community, ensures ruling align with the collective wisdom of the faithful. یعنی تین چیزیں اس میں ہونی چاہیے. اگر اس کا میکنزم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کنسنسس کیا ہوگا, ظاہری بات ہے کنسنسس ایک پروسیس بھی ہے, وہ اجماع بھی ہے, متفقہ فیصلہ بھی ہے, لیکن وہ ایک میکنزم کے ذریعے ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ قرآن اور حدیث میں آپ کو کسی سوال کا جواب اپیرنٹلی نہیں ملا, آپ نے پھر کیا کیا, سارے جو امت کے مجتہدین ہیں, اسکالرز, وہ کسی ایک ہی بات پہ اکٹھے ہو گئے. یہ تین چیزیں موجود ہوں گی تو اجماع کہلائے گا. اب جیسے ہم باقی سوالوں میں کرتے ہیں, ہم نے ٹرمز کو یعنی قرآن کو اور کنسنسس کو ڈیفائن کر دیا. اب ہم ان کے لیے یہ بھی دکھائیں گے کہ کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, کیا اجماع کی کوئی دلیل, کیا اجماع کا کوئی لاجک ایسا قرآن سے ہمیں نظر آتا ہے. تو ذرا دیکھیں, سورہ شورا ہے, سورہ نمبر 42. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اینڈ whose affairs are settled with mutual consultation between them. یعنی بہت ضروری معاملات جب مسلمانوں کو پیش آئیں گے تو وہ
مشورے سے یہ کام کریں گے. یہ مشورہ بنیاد بن رہا ہے آگے چل کر مسلم دنیا میں اجماع کے حقیقت کے طور پر. دوسری صورت کا ریفرنس دیکھ رہے ہیں, سورہ آل عمران ہے, سورہ نمبر 3 ہے, آیت نمبر 159. So pardon them and seek forgiveness with them, consult them in the matter. معاف کر دیجئے ان کو, چھوڑ دیجئے, ان کے لیے معافی مانگیے اور مشورہ کیجئے آپس میں جب ضروری معاملات ہوں. تیسرا ایک اور ریفرنس دیکھیں سورہ النساء کا, and whoever contradicts and opposes the messenger after the right path has been shown clearly to him and follows other than the believer's way. The believer's way انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ سب لوگ مسلمان مل کر جب ایک خاص طرح کا ایکٹ کر رہے ہوں اور اس کو کوئی چھوڑ دے تو اس کا طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی اجماع کی ایک دلیل ہے قرآن میں. تو ہم نے اجماع کے لیے ریفرنسز بھی دے دیے. اس اسکرین پہ بچوں ہم ایک مسکنسیپشن بھی کلیئر کرتے چلیں. عام طور پہ ٹیکسٹ بکس میں آپ کو یہ نظر آئے گا اور کیمبرج کے ایک کویسچن میں بھی بلکہ ایسا نظر آئے گا کہ پروفٹ کے زمانے میں بھی اجماع کی اگزامپلس دکھائیں. تو اس کو تھوڑا درست کر لینا چاہیے. اجماع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وجود میں آ رہا ہے. وہ ایک تھرڈ سورس آف لا ہے جو حدیث کے ایگزسٹ ہونے کے بعد وجود میں آیا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف آپ کنسلٹیشن کی اگزامپلس دکھا سکتے ہیں اور ان کنسلٹیشنز کو اپنے آپ میں اجماع امت اس وجہ سے تو کہا جا سکتا ان کاموں پہ جو اس وقت ہوئے, لیکن اس کو خود اجماع نہیں کہا جا سکتا. تو ہم کنسلٹیٹو پروسیس کی اگزامپل رسول اللہ کی زندگی میں دکھائیں گے. یہ اب اگلا حصہ ہے اسی سوال کا. یعنی پہلے آپ نے انٹروڈکٹری پیراگرافس لکھے, آپ نے قرآن اور اجماع کو ڈیفائن کیا, پھر ان کے ریفرنسز دیے, اب آپ ان کی اگزامپلز دیں گے. تو پیغمبر کے زمانے میں کنسلٹیٹو پروسیس کی جو اگزامپلز ہیں وہ ہیں بیٹل آف احد کے وقت ان کی آپس میں اپنے اصحاب کے ساتھ مشاورت. The prophet initially disagreed with fighting outside Medina but accepted the majority opinion of his companions. مشورے کے بعد ایک فیصلے پہ پہنچے سب لوگ. اچھا, دوسرا اس کے ایگزامپل کیا ہے, بیٹل آف دا ٹرینچ میں he accepted the technical suggestion of سلمان الفارسی to dig a defensive trench. تو یہاں ہم نے وہ مثالیں پیغمبر کی زندگی میں بھی کنسلٹیٹو پروسیس کی دکھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ کنسنسس کا انسٹیٹیوٹ وجود میں آ گیا, انسٹیٹیوشنلائزنگ ہو گئی کنسنسس کی. کیسے, یہ شفٹ کیسے آیا؟ آفٹر دا پروفٹس پاسنگ ریویلیشن سیزڈ, نیو ایشوز ریکوائرڈ اے نیو میتھڈ آف ریزولوشن. سو اس کا سولوشن کیا تھا؟ دی اسٹیبلشمنٹ آف دا مجلس شورا. یعنی اصحاب نے یہ کام کیسے کیا؟ انہوں نے باقاعدہ ایک مجلس ہی بنا لی, کنسلٹیٹو کاؤنسل بنا لی جس میں مشورہ ہوتا تھا اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچتے تھے. تو یہ اجماع کی ایک بہت بڑی مثال ہے. گول اس کا کیا تھا؟ ٹو انشور ڈیسیژنز ور ناٹ یونیلیٹرل, ایک بندے کا فیصلہ نہ ہو, بٹ بیسڈ آن دا کنسنسس آف پرومیننٹ کمپینینز ان جورس. اس زمانے میں جتنے بھی اب قانون بنانے والے, قانون سمجھنے والے اصحاب موجود ہیں اور دوست اللہ کے نبی کے موجود ہیں, وہ ان کے مشورے سے قانون بنایا. اب کمپینینز کے زمانے کی آپ مثالیں دیں گے. جیسے پہلے آپ نے پیغمبر کے زمانے میں کنسلٹیٹو پروسیس کی یعنی اجماع جیسے پروسیس کی مثالیں دیں, اب باقاعدہ کمپینینز کے زمانے میں تو اجماع ہی ہو رہا ہے, اس کی اب مثالیں دیں گے. ریفرنسز کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں. پہلا کرائسس دیکھیں. Many companions who had memorized the Quran were martyred in Battle of the Yamama. The oral text was at risk. اب وہ پہلے تو زبانی یاد تھا اور رسک پہ چلا گیا زبانی یاد رکھنے والا قرآن. تو کنسنسس کس بات پہ ہوا؟ عمر suggested compiling the revelations into a single written form. اس کا آؤٹ کم, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ The companions agreed unanimously. The book form of the Quran we have today is a direct result of this early consensus. سب سے پہلے اسی بات پہ جو اجماع ہوا اس کی وجہ سے آج قرآن ہمارے پاس ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہو گئی جہاں پہ ٹیکسٹ آف دا قرآن کو پرزرو کیا گیا. اصحاب کے زمانے میں ہی یعنی کمپینینز آف دا پروفٹ کے زمانے کی ہی اگلی مثال لیتے ہیں. پرابلم کیا ہے اب ذرا دیکھیں. ڈیورنگ دا کیلیفٹ آف عثمان دا سٹی آف مدینہ ایکسپینڈیڈ سگنیفیکنٹلی. دا سنگل کال ٹو پریئر فار فرائیڈے سروسز, اذان ایک ہی ہو رہی ہے لیکن مدینہ کا شہر بہت بڑا ہو گیا. جمعہ کے دن خاص طور پہ جمعہ کی فضیلت اتنی زیادہ تھی, شہر بڑا ہوتا گیا تو زیادہ لوگ جمعہ کی جماعت کے لیے اکٹھے ہوتے تھے, تو ایک اذان ناکافی محسوس ہوئی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کنسنسس کس بات پہ ہوا؟ اجماع کیا ہوا؟ The companions reached a consensus to introduce a second اذان call to prayer. ایک دوسری اذان جو آج بھی اب دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک جمعہ کے لیے اذان پہلے ہوتی ہے, پھر جب آپ ایک جمعہ پڑھنے باقاعدہ
وہاں بیٹھے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، تب ایک اور اذان ہوتی ہے. تو یہ دو اذانوں پہ جو اجماع ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اور اہمیت اس کی کیا ہے؟ ڈیمونسٹریٹس اجماع ایز اے ٹول فار پریکٹیکل کمیونٹی اڈیپٹیشن. یعنی جب بھی کمیونٹی میں کوئی ایسی چیز آئے گی جس میں پریکٹیکلی کوئی مشکل پیدا ہو جائے تو اس کو حل کرنے کے لیے ایسے معاملات میں مشورے سے کسی ایک اجماع والے موقف پہ پہنچنا پڑے گا، ایک ہی فیصلے پہ پہنچنا پڑے گا، اجماع کیا جا سکے گا. ہم نے اصحاب کے زمانے کی ایک اور اگزامپل یہاں یوں دے دی، یہ بھی آپ لکھیں گے. اصحاب کے زمانے سے یعنی کمپینینز آف دا پروفٹ کے زمانے سے ہی ہمیں ایک اور پریسیڈنٹ مل رہا ہے، وہ بھی ذرا دیکھ لیں. قرآن prohibits marriage to mothers and daughters but does not explicitly list granddaughters. خاص طور پہ نواسیوں اور پوتیوں سے شادی کی کوئی بھی ممانعت اس طرح کا حکم قرآن میں نہیں تھا. تو کنسنسس کے ذریعے علماء کیسے اس بات پہ پہنچے؟ اسکالرز ایکسٹینڈیڈ دی prohibition to granddaughters to maintain the sanctity of the lineage. یعنی کیونکہ وہی پیرنٹیج کی ایک لائن چل رہی ہوتی ہے، تو اس اصول کے تحت علماء اور اکابرین مجتہد جو تھے وہ اس بات پہ، بڑے بڑے جو مجتہدین تھے وہ اس بات پہ اکٹھے ہو گئے کہ گرینڈ ڈاٹر سے بھی شادی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے پریسیڈنٹ ذرا دیکھیں. وین اے گرینڈ مدر ساٹ انہیریٹنس، جب ایک گرینڈ مدر نے انہیریٹنس میں حصہ مانگنا چاہا تو ابو بکر کنسلٹڈ دی کمیونٹی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کمیونٹی سے مشورہ کیا اور کنسنسس میں یہ کنفرم ہوا کہ پروفٹس پریسیڈنٹ آف گرانٹنگ ہر 1/6 شیئر، کہ گرینڈ مدر کو بھی اس طرح جو لوٹائی جا سکتی ہے بعض اوقات جائیداد، ویسے تو پراپرٹی آگے آگے انہیریٹ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر واپس شفٹ ہونا ہو تو پیغمبر کے زمانے سے ہمیں اس کی بھی ایک مثال مل گئی. یہ بھی ایک پریسیڈنٹ جو ہے وہ یہ اصحاب کے زمانے میں چلا گیا. تو اتنی مثالوں کے بعد اصحاب کا زمانہ مثالوں کے اعتبار سے پورا ہوا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پروفٹ کے زمانے میں کنسلٹیٹیو پروسیس، اور پھر کمپینینز آف دا پروفٹ کے زمانے میں باقاعدہ اجماع کی مثالیں دینے کے بعد اب تیسرا زمانہ جس کی مثالیں دینا ضروری ہے سوال میں، وہ ماڈرن ڈے ہے. اور وہاں پہ کیا کیا چیلنجز آئے جو پہلے سے اپیرنٹلی ایسے لگ رہے تھے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. میڈیکل ایتھکس میں ایک پرابلم پیدا ہو گیا، یعنی آرگنز ٹرانسپلانٹ ہو سکتے ہیں یا ان کو عطیہ کیا جا سکتا ہے، ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے نہیں، یہ سوال پیدا ہوا. اور جو ریپروڈکٹیو سائنسز میں نئی نئی چیزیں آئیں، آئی وی ایف کی ٹیکنالوجی آ گئی، تو اس پہ بھی اجماع کے ذریعے امت میں بہت بڑے ایک حصے میں اس کو جائز قرار دے دیا. ان دونوں چیزوں کو ٹرانسپلانٹ بھی کیا جا سکتا تھا اور آئی وی ایف جیسے ٹریٹمنٹس کو بھی جائز قرار دیا گیا. ڈیفینس آف فیتھ کے لیے کیا ہوا؟ ایسی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنا جو کسی ایسے ملک سے آ رہی ہوں جہاں پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کچھ نامناسب جملے کہے جائیں یا مذاق اڑایا جائے، تو اس کے بارے میں بھی جب یہ احکامات لینے تھے کہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے، تو بھی ہم نے اجماع کا کام لیا اور امت مسلمہ سے ایک بات پہ اکٹھی ہو گئی کہ بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے ایسی کسی بھی چیز کو یا ایسے کسی ملک سے آنے والی کسی چیز کو جو پروفٹ کو یا قرآنک انجنکشنز کے اگینسٹ موکری کے زمرے میں آتی ہو، یعنی موک کرنا ان کا مقصد ہو. تھیولوجیکل باؤنڈریز کیسے تھیں؟ قادیانی اسکول آف تھاٹ کو نان مسلم قرار دینا پاکستان میں اس کی ایک مثال تھا. یعنی 1973 کے لاء سے پہلے، اس آئین سے پہلے پاکستان میں قادیانی اسکول آف تھاٹ کو باقاعدہ نان مسلم ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا. تو اس کو کیسے ڈکلیئر کیا؟ کہ قرآن سے ہی مثال اٹھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اس لیے پوری امت جو پاکستان میں کم از کم اکٹھی تھی انہوں نے اس پہ باقاعدہ ایک قانون بنا کے اجماع کر کے قادیانی اسکول آف تھاٹ کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا. تو یہ بھی ایک ماڈرن ڈے کی اگزامپل. اب اجماع کی اتھارٹی میں باقاعدہ ایک ہائرارکی بھی ہے، یعنی اجماع سارے، اگر کئی طرح کے اجماع ہوں، کوئی اس کی ٹائپس ہوں، تو وہ سب ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں. تو اجماع آف دا کمپینینز جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، وہ سب سے بڑی بائنڈنگ ہے. جیسے اس کی مثال ہم نے دی تھی ایبسولوٹ اتھارٹی، اور ہمیشہ وہ ایگزسٹ کرے گی، اور وہ تھی جیسے قرآن کی کمپائلیشن، یعنی وہ کمپائلیشن اسی طرح ہمیشہ موجود رہے گی، اس کو چینج نہیں کیا جا سکے گا. اجماع آف دا جورس اور اجماع آف دا کنٹمپریری اسکالرز، یہ دونوں چیزیں ایک ہی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں، اور ان کو ایسے اجماع کو جو کمپینینز کے بعد ہوا تھا، اس کو
ایک اور بعد میں آنے والے کسی ٹائم کے مجتہدین پھر ایک اور اجماع کر کے چینج بھی کر سکتے ہیں. تو یعنی مطلب کیا ہوا کہ اجماع آف دا کمپینینز جو ہے وہ انچینجبل ہے، اور اس کو کیمبرج کی مارکنگ سکیمز کی زبان میں ڈیفینیٹو اجماع بھی کہتے ہیں. اور اجماع آف دا جورسٹ اور اجماع آف دا کنٹمپری اسکالرز جو ہیں وہ چینج ہو سکتا ہے، اس میں وقت کے ساتھ آگے جا کے پھر ایک اور اجماع کر کے چینج بھی لایا جا سکتا ہے، اور ایسے اجماع کی ٹائپس کو پرزمپٹیو اجماع کی کیٹیگری میں لکھا جاتا ہے. تو یہ بیسکلی دو ٹائپس ہی ہم نے یہاں ڈسکس کر لیں. تو ٹائپس کو بھی، اجماع کی ٹائپس کو بھی لکھنا اس آنسر میں ضروری. اپنے آنسر کے اینڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بار بار ذکر کرتے رہے ہیں، یہ والا حصہ آپ سوال میں انٹروڈکشن کے بعد بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی اس کو دو جگہ پہ لکھا جا سکتا ہے. کیا لکھنا چاہتے ہیں آپ کہ یہ جو کر رہا ہے عالم، جو اس پروسیس میں شامل ہے اجماع کے پروسیس میں، اس کو ہم مجتہد کہتے ہیں. تو اس مجتہد میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کون ہے وہ مجتہد اصل میں. تو ہم اس کے بارے میں یہاں بہت سادہ لفظوں میں، ویسے یہ کمپلیکس ڈیفینیشنز ہیں جو فقہ میں بیان ہوتی ہیں، لیکن آپ یہاں پہ سن لیں کہ participating in consensus requires specific high level qualifications: deep knowledge of the Quran Sunnah, awareness of existing scholarly consensus, mastery of the Arabic language, proficiency in qiyas to derive rulings. ان سب چیزوں میں اگر ایک خاص حد سے بڑا ہوا علم ایک شخص کے پاس ہے اور امت اس کو مان رہی ہے کہ وہ مجتہد ہے، تبھی وہ یہ اسکالرلی کنسنسس جو ہے اس کا پارٹ بن سکتا ہے، تبھی وہ مجتہد کہلا سکتا ہے اور اجماع کر سکتا ہے. ہمارے پاس اب اپنا کنکلوژن لکھنے کے لیے بھی کچھ کی ٹیک اویز آ گئے، اور وہ کیا کہیں؟ The Quran is the primary unchangeable source of Sharia. Consensus fills the legal gaps where primary sources are silent. Its validity is scripturally mandated by the Quran itself. It has evolved from the Prophet's battlefield consultations to modern day rulings on bioethics. تو اس طرح کا آپ ایک ان سب چھوٹے چھوٹے 4-5 جملوں کو ملا کے ایک کنکلوژن بنا سکتے ہیں اور اپنا آنسر یہاں پہ ختم کر سکتے ہیں. کنکلوژن کا آخری جملہ لکھتے ہوئے a timeless legal framework کا بھی کہ ایسے الفاظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ اجماع اور قیاس جو سیکنڈری سورسز آف لیگل تھنکنگ ہیں، ان کو اس لیے اجازت ہے اسلام نے ان کے استعمال کی، اور وہ اس لیے ایگزسٹ کرتے ہیں تاکہ ٹائم کی وجہ سے جو چینجز آتی ہیں ان کی وجہ سے قوانین میں، قانون میں، گائیڈنس میں کوئی پابندی سی نہ ہمیں فیل ہونے لگے. بیلنسنگ ڈیوائن انسٹرکشن ود کلیکٹیو ہیومن وزڈم، کیونکہ انسان ایک عقل مند مخلوق ہے تو اس کی وزڈم اور ڈیوائن انسٹرکشن جو اللہ تعالیٰ نے فکس ایک انسٹرکشن بھیج دی ہیں، ان میں ایک توازن قائم رکھا جا سکے اور انسان ان کو اپنی رہنمائی کے لیے یوز کر سکے، اس لیے اجماع یوز ہوتا ہے. آئیں اب ان سوالوں کی طرف چلتے ہیں جو سوال آج تک کیمبرج نے پوچھے ہیں یا پوچھے جا سکتے ہیں. اجماع کے کیس میں سوال ہم نے دیکھا ہے، قرآن اینڈ اجماع سے متعلق سوال ابھی تک نہیں پوچھے گئے، حدیث اینڈ اجماع کے بارے میں پوچھے گئے ہیں. تو بہرحال کیونکہ اجماع یوز ہوا ہے تو ہم وہ سوال دکھاتے ہیں، اور پھر آخری سلائیڈ پہ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس سوال کو ٹوٹلی کیسے ایک آنسر کی شکل میں ایک جگہ لکھا جا سکتا ہے، ایک ریکیپ کی طرح کر کے. سوال کس طرح کے ہو سکتے ہیں اب اجماع کے بارے میں؟ اگر قرآن اور اجماع کا سوال آ جائے، پہلے آج تک کبھی نہیں آیا، تو اس طرح کا سوال ہوگا: آؤٹ لائن دا رولز آف دا فالوئنگ ان فارمولیٹنگ اسلامک لا، قرآن اینڈ کنسنسس. یعنی قرآن کو اور کنسنسس دونوں کو موضوع بنائیں اور لکھیں کہ یہ کیسے اسلامک لا بناتے ہیں. دوسرا سوال کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث کے کیس میں یہ سوال P2 میں آیا بھی ہے انہی لفظوں میں: آؤٹ لائن واٹ کنسنسس آف اوپینین از اینڈ ہاؤ مینی کائنڈز آف اجماع دیر آر. اجماع ہوتا کیا ہے اور اس کی قسمیں کتنی ہیں، کتنی ٹائپس کا اجماع ہوتا ہے. اسی کا دوسرا حصہ ہے آؤٹ لائن ہو از کوالیفائڈ ٹو پریکٹس اٹ. کون کر سکتا ہے اجماع، یعنی مجتہد کون ہوتا ہے اور اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں. اور تیسرا اسی سوال کا حصہ کیا تھا؟ گیو ایگزامپلز آف ہاؤ دا پروفٹ اینڈ رائٹلی گائیڈ کیلفس پریکٹس اجماع. تو پروفٹ کے زمانے میں کنسلٹیٹو پروسیس کی ایگزامپلز اور رائٹلی گائیڈ کیلفس کے زمانے میں اجماع کی ایگزامپلز یہ بتا دیں. اس طرح یہ سوال ہی آج تک آئے ہیں اجماع کے بارے میں. اس کے علاوہ بھی سوال آئے ہیں لیکن ان میں 2-3 سورسز اکٹھے ملا کے تو ان میں سے ایک اجماع ہوتا ہے، یعنی قرآن و حدیث اور ساتھ اجماع کو ملا دیتے ہیں، یا قرآن قیاس اینڈ اجماع کو ملا دیں، یا چاروں کو ملا دیں. اس طرح کے سوال آئے ہیں لیکن اکیلا قرآن اینڈ اجماع کا سوال نہیں آیا، اور اگر آئے تو اس طرح کا ہوگا. اور
اس کو مارکس کو بہت اچھے مارکس یعنی لیول 4 کے مارکس کو اچیو کرنے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ پہلے آپ قرآن کو ڈیفائن کریں گے، پھر آپ اجماع کو ڈیفائن کریں گے، ان کے لیے ریفرنسز لے کے آئیں گے، اور نمبر 3 پہ بتائیں گے کہ کون کر سکتا ہے، یعنی مجتہد کی کوالٹیز ضرور بتائیں گے، اور آخر میں آپ ایویڈنس دیں گے کہ کیا ایسا ہوا ہے۔ تو کرونولوجیکل ایویڈنس ہونا چاہیے، یعنی پیغمبر کے زمانے میں کنسلٹیشن دکھائیں، اس کے بعد کے سارے زمانوں میں، یعنی چاہے وہ کمپینینز کا زمانہ ہے، چاہے وہ کمپینینز کے بعد والا زمانہ ہے، یا آج کا ماڈرن ڈے ہے، اس میں اس کی ایگزامپلس دکھائیں۔ تو اس طرح یہ آپ کا آنسر کمپائل ہوگا ایسے کوشچنس کے لیے۔ اب ذرا اپنے 10 مارک اس آنسر کو دیکھ لیں کہ جب آپ ایک آئیڈیل آنسر فارم کریں گے تو اس کے جو 4 فیزز میں ہمیشہ بتا رہا ہوں ہر ویڈیو میں، ہر سوال کے اگینسٹ، ہر ٹاپک کے اگینسٹ، یہاں پہ وہ کیسے ہوگا؟ تو فیز 1 جو ہوگا وہ کنسیپچول فاؤنڈیشن ہے، آپ بتائیں گے یہ کیا چیزیں ہیں، یعنی قرآنک پرائمیسی، قرآن سب سے اوپر ایگزسٹ کرتا ہے، وہ شریعہ ہے، اس کو آپ ادھر ادھر اس سے نہیں جا سکتے۔ پھر آپ اجماع ڈیفائن کریں گے، اجماع ہوتا کیا ہے اور وہ کیسے ثابت ہے، وہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا آیات ہیں۔ دوسرے یعنی انٹروڈکشن سے آگے بڑھیں گے اور بتائیں گے پروفٹ کے زمانے میں یہ کیسے ہو رہا تھا، پھر اور آگے جائیں گے اور کہیں گے کہ کیلفس کے زمانے میں کیسے ہو رہا تھا، اور پھر 4 ماڈرن ڈے کا اپلیکیشن دکھائیں گے، اور اسی میں پھر آپ مجتہد کی کوالٹیز بھی بتائیں گے اور ٹائپس آف اجماع بھی بتائیں گے، تب کہیں جا کر آپ کا 10 نمبر کا یہ سوال پورا ہوگا اور لیول 4 اچیو کر پائے گا۔ یہ والا ٹاپک بھی آج الحمدللہ پورا ہوا۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے لکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود آئیڈیل لنک سے، آئیڈیل آنسر کے لنک پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں، وہاں ڈیٹیلز اور ریفرنسز زیادہ ڈیٹیل سے موجود ہیں، اور اسی سے ملتا جلتا ایک آنسر آپ خود بھی فارم کریں اور لکھیں، تبھی آپ زیادہ اچھی تیاری کر سکتے ہیں اس ٹاپک کی۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔